عقائد کے باب میں جو اگلا کبیرہ گناہ ہے جس کا قرآن مجید میں ہی ذکر ہوا ہے وہ ہے مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا، نصرت الکفار علی المسلمین۔ مسلمانوں کے خلاف کفار اور مشرکین کی مدد کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے جو اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر لے، اور کئی علماء نے اس کو نواقض الاسلام یعنی اسلام سے خارج کرنے والے گناہوں میں بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے حوالے سے اس کی اب حکمت کیا ہے وہ بھی میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس کی آیت بیان کرتے ہیں اور اس آیت کا حضور شیخ الاسلام نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں، چونکہ یہ وہ موضوع ہے۔ اس آیت میں کفار و مشرکین اور یہود اور نصارہ کا ذکر ہے، تو یہود اور نصارہ سے متعلق اور خاص طور پہ جنگ اور جہاد کے باب میں ہمارے ہاں بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ تو حضور شیخ الاسلام نے اپنے ترجمہ عرفان القرآن میں 2 بریکٹس لگا کر 2 لفظ ایڈ کر کے اس تصور کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ ہر جو جدید ذہن ہے جب بھی وہ آیت کو پڑھے گا تو اس کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا تھا، کلیئرٹی کی ضرورت تھی، جو بریکٹ میں وہ کلیئرٹی کر دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مجید میں ہے سورہ المائدہ 5ویں سورت آیت نمبر 51۔ اس میں ہمیں صراحتاً یہ حکم دے دیا گیا، پہلے حکم سن لیں۔ حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا حرام ہے اور بعض صورتوں میں کفر ہو جاتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ ایمان والو خبردار، جارے اور دشمن یعنی ایک جارحیت کرنے والے اور دوسرے دشمن یعنی دشمنی رکھنے والے یہود اور نصارہ کو اپنا قابل اعتماد دوست اور حلیف مت سمجھو۔ یہ بڑی خوبصورت چیز آ گئی ہے، چونکہ دیکھیے ہر طبقے میں سارے ایک جیسے کبھی بھی نہیں ہوتے، تو اسلام ہمیشہ اس سے دوستی رکھنے سے روکتا ہے جو مسلمان کے مفاد کے خلاف ہو اور اس سے ٹکرائے۔ تو یہاں حضور شیخ الاسلام نے 2 لفظ بولے، بریکٹ میں 2 لفظ لکھے، ایک جارے اور دشمن، یعنی وہ یہود و نصارہ جو جارے ہیں، جارحیت کرنے والے ہیں اسلام کے خلاف، اور دشمنان اسلام ہیں، کھل کے سامنے آئے ہوئے ہیں، ان سے دوستی نہ رکھو، یہ قابل اعتماد نہیں ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہیں، یہ دوستی نہ رکھو۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّاهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اب جو تم میں سے ان جارے اور دشمن یہود و نصارہ کو اپنا قابل اعتماد حلیف سمجھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا، اس بے وقوفی کی بنیاد پہ۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ قرآن مجید کا حکم تھا۔ اب اس پر میں نے 1-2 بات کرنی ہے۔ بات یہ کرنی ہے کہ مسلمانوں کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کو اپنا قابل اعتبار دوست نہ سمجھیں۔ فکری وحدت کی امت مسلمہ میں اساس قائم کی گئی ہے، یعنی یہ آیت اور یہ والا موضوع جس کو ہم بیان کر رہے ہیں یہ اساس ہے۔ اللہ کی انٹرسٹ بیان ہو رہا ہے اس میں، اللہ کے رسول کا انٹرسٹ وہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ توحید، رسالت، آخرت، قرآن اور قبلہ اس پر تمام امت محمدیہ وحدت کے ساتھ جمع ہو جائے، اور کسی قسم کے تفرقے کا دروازہ نہ کھلے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ کسی دوسرے پر ریلائے نہ کرو، اپنی وحدت پر زور دو، اور مسلمانوں کو دیکھنے کا قرآن نے یہ ایک وسیع تناظر دے دیا۔ یہ نہیں کہ تم چھوٹے چھوٹے طبقوں میں، چھوٹے چھوٹے فرقوں میں دیکھو وہ کیا ہے، وہ کیا ٹکراتا ہے، نہیں۔ قرآن نے کہا کہ بے شک ذیلی بنیادی فروعی اختلافات کے باوجود مسلمان ایک دوسرے کے انٹرسٹ کے محافظ ہیں۔ اب مسلمان کو یہاں یہ پیغام دے دیا گیا، وہ جس بھی فرقے سے ہے، پہلا پیغام تو یہ ہے کہ وہ اس فرقے سے نکلے اور امت محمدیہ کے جو اجتماعی مفاد ہے اس کے اندر اپنے آپ کو ضم کرے۔ دوسرا مسلمان کو حکم اس آیت کے اندر بادی نظر میں یہ دے دیا گیا کہ وہ جتنا اپنے کسی غیر کو پسند کرتا ہے اس کو کم کرے اور اپنے مومن بھائی کو اس سے زیادہ پسند کرے۔ ہمارے ہاں تو باہمی منافرت اور مکاشفت کا یہ عالم ہے کہ ہم دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جو غیر دین والے ہیں، اور اپنے ہی دین کے فالوورز جو مختلف نقطہ نظر سے تعلق رکھتا ہے اس کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ اساس ہے فرقہ پرستی کی۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اس وسیع تناظر میں رہیں
اور اس آیت کو اپنے فکر کی اور اپنے دین کی وحدت کی اساس کے طور پہ لیں اور آپس میں دوستیاں رکھیں، نہ کہ دوسروں کے ساتھ دوستیاں رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں امت کی وحدت میں پروئے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔